حدیثوں پر اس کا کوئی گمان نہیں. اپنے گھروں میں جہاں تک ہو سکے نور بھرو, تم اپنے گھروں میں جہاں تک ہو سکے نور کی تلاوت کی وجہ سے اس کا گھر اس پر کشادہ ہو جائے گا. مور کا کٹا سر پہ پڑا, بس رحمت ہی رحمت پوری زندگی میں. قرآن آتا نہیں آتا پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ خیر حاصل کرنے کے لیے, امت مسلمہ بھلائی حاصل کرنے کے لیے, رحمت اور برکت حاصل کرنے کے لیے نت نئے عجیب و غریب طریقے, پھر ان کو بہکانے والے باباؤں کی کوئی گنتی نہیں ہمارے معاشرے کے اندر. ایک سے ایک ڈھونگی, ایک سے ایک فریبی, ایک سے ایک چال باز, ایک سے ایک گیملر, ایک سے ایک پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا بندہ ہے. سمجھتا ہے لال کپڑے کے ناریل میں برکت آ جاتی, ہرے کپڑے کے ناریل میں جو ہے نا رحمت آ جاتی اس کے پاس. سمجھتا ہے کہ وہ سال رجب کے کنڈے نہیں کرے تھے اس لیے پوری پریشانیاں آگے بیمار ہو گئے. تم وہ سال 11ویں کی دعوت نہیں کرے تھے اس وجہ سے تمہارے بچے بیمار پڑ گئے. لیکن نبی کی یہ حدیثوں پر اس کا کوئی گمان نہیں ہوتا, نبی کی حدیثوں پر اس کا کوئی یہ جو ہے نا سوچ و فکر نہیں ہوتی. آؤ سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, حضرت انس روایت کرتے ہیں, دارمی کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں میں جہاں تک ہو سکے نور بھرو, تم اپنے گھروں میں جہاں تک ہو سکے نور بھرو. یاد رکھو بے شک جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, یہ قرآن کی تلاوت کی رحمت, قرآن کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے اس کا گھر اس کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. تمہارا چھوٹا روم ہوگا لیکن تمہارے لیے بس ہو جائے گا. تمہارا گھر چھوٹا ہوگا لیکن قرآن کی تلاوت کی رحمت اور اس کی برکت سے, اللہ کے نبی کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اس کا گھر اس پر کشادہ ہو جائے گا, اور اس کے گھر میں اللہ خیر نازل کرے گا, اس کے خیر میں اضافہ کرے گا, اس کے گھر کی بھلائی میں اضافہ ہوگا. اور اگر بندہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, اللہ کے نبی کہتے ہیں بے شک اس کا گھر اس کے لیے چکر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور اس کے گھر میں اب خیر کی کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی, بھلائی نازل نہیں ہوگی اس کے گھر پر. بس کیا, یہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر فرشتے آتے ہیں, شیطان بھاگ جاتے ہیں, اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں پر فرشتے چلے جاتے ہیں, شیطان آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اپنا مسئلہ کیسا ہے, بابا کا مور کا کٹا سر پہ پڑا, بس رحمت ہی رحمت پوری زندگی میں. قرآن آتا نہیں آتا پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں صاحب. اب کیا 40 سال کے ہو گئے, اب کیا سیکھتے, ابھی سیکھنا ہے. اب نہیں سیکھے تو پھر اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. قرآن کا مسئلہ بھائی کتنے بے پرواہ لاپرواہ ہم بنے ہوئے ہیں یہ قرآن کو لے کر. کیا یہ قرآن کوئی معمولی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جو ایک انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتی ہے. اللہ اکبر. یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں انسان کے مرتبوں کو بلند کر دیتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو بڑی بڑی بیماریوں سے نکال کر شفا کی طرف ہمیں لاتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتی ہے. یہ اللہ کا کلام, یہ پڑھنا نہیں ہوتا ہمارے پاس. آج کیا مسئلہ ہے بھائی, گھر میں برسوں گزر جاتے, تلاوت کرنے کا شعور نہیں مسلمان کو. کب پڑھتے صاحب, نیا گھر بنائے تو پڑھتے, کوئی مر گئے تو پڑھتے, نہیں لڑائی ہو گئی تو آؤ قرآن لاؤ اس کی قسم کھاؤ. یہ کام کا ہو گیا ہمارے پاس قرآن نہیں. یہ نور ہے, یہ ہدایت ہے, یہ گھروں کی رحمت ہے, یہ گھروں کی کشادگی ہے, یہ گھروں کی بھلائی ہے قرآن مجید. اس کو پڑھو تم. امت مسلمہ کا اکثر طبقہ اس سے غافل ہے صاحب. پڑھنے والے ہیں تو ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں جانتے. کیا تلفظ, کیا پروننسیشن, کیا ایسا اس کے مخارج کی ادائیگی ہے, کہاں رکنا کہاں نہ رکے, کہاں کون سے لفظ کی آواز کو چھپائیں, حروف مدہ کیا, حروف علت کیا, حروف لین کیا, حروف اخفا کیا, معلوم ہی نہیں امت مسلمہ کو. اور امت سمجھ رہی کہ خیر آ جائے گا. نہیں, قرآن کو چھوڑ کے خیر حاصل کرنے کا ذہنوں میں تصور نکال دو. قرآن کو چھوڑ کے یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا تصور نکال دو اپنے ذہنوں سے. یہ قرآن ہے میرے بھائی, اس کو پڑھو, رحمت کے فرشتے آئیں گے. اس کو نہیں پڑھیں گے پھر آئیں گے شیطان تمہارے گھر میں, یاد رکھنا. پھر رحمت نہیں آ سکتی. تم کنڈے کرو,
ایک کنڈا کرو 1000 کنڈے کرو, چھوٹے کنڈے کرو بڑے کنڈے کرو, 11ویں 12ویں 13ویں کتنے کرنا ہے نمبروں تک کرتے چلے جاؤ, نہیں رحمت نہیں آ سکتی جب تک کہ تم یہ اعمال کو اہمیت نہ دو. قرآن کی تلاوت کرو. اکثر مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, دھول میں اٹا پڑا ہے قرآن. جا کر دیکھو, آج ہی جا کر دیکھو اپنے اپنے گھروں کے اندر, دھول میں اٹا پڑا ہے. کب کھولے تھے معلوم نہیں. اللہ اکبر. ایک صاحب کچھ سالوں پہلے یہاں پر قرآن کا ایک نسخہ لا لیا, پورا دیمک کھایا ہوا, دیمک. بولا بھائی یہ کیا, کہاں تھا؟ گھر میں تھا صاحب, نہیں دیکھ سکے, بہت دن کے بعد نکالے تو یہ حالت ہوگی. مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے, مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے. ایک ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے کہا, بیٹے گھر میں پرانی کتابیں جتنی ہے استعمال میں نہیں ہوتی پورے لا لو. بچے قرآن اٹھا کے لا لیے پورے. یہ استعمال نہیں ہوتی ہمارے گھر میں صاحب. باقی کے سب ہوتے. انجینئر پڑھانے بچوں کو ہزاروں کتابیں پڑھا دیتے, ڈاکٹر بنانے کے واسطے موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتا بندہ. لیکن یہ جو اللہ کا کلام آسمانوں سے نازل ہوا تمہارے لیے, وقت نہیں ہے پڑھنے کے لیے, وقت نہیں ہے سیکھنے کے لیے. امت مسلمہ کے پاس آج میرے بھائی رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں اس گھر سے جہاں پر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی.